दहशत गर्द हमारे मुस्तकबिल को तबाह नहीं कर सकते। आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इस्लामाबाद में बड़ा खिताब। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में एक कन्वेंशन पे, एक दावतनामे पे आए हुए हैं, उनसे खिताब किया और इस खिताब के अंदर बड़े नुक्तों पे उन्होंने बात की। बड़ा ही एक पुरजोर खिताब किया, जोश से भरा हुआ और एक लहराती हुई, सनसनाती हुई आवाज के साथ आर्मी चीफ ने ये खिताब किया और बलूचिस्तान पे बात की, दहशत गर्दों पे बात की, सोशल मीडिया पे बात की, अफवाहें फैलाने पे जो कहते हैं बात की, और इन सब मामला पे बात की, मगर इमरान खान पे बात नहीं की। खैर, करेंगे भी क्यों, वो तो एक अक्यूज्ड है, उसके ऊपर ही बात करेंगे कि इमरान खान अब अक्यूज्ड कहलाए जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, मगर पहले करते हैं बात जनरल आसिम मुनीर की और उन्होंने क्या कहा। तो मुलाहिजा करें, सुने कुछ झलकियां, कुछ हाइलाइट्स और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. कुछ मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड नहीं कर सकते। आर्मी चीफ बहुत ही वलवले में, बहुत जोर में, और ये भी उन्होंने कहा कि जी फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड जो सोशल मीडिया के ऊपर अकॉर्डिंग टू हिम जो खबरें फैलाई जा रही हैं, जो चीजें की जा रही हैं, उसको रोका और रोकने के अंदर एक बहुत अहम किरदार। और ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन जो इस्लामाबाद में हो रही थी, हम जानते हैं कि ब्रितानिया से और दीगर जगहों से लोगों को इनवाइट किया गया। अपेरेंटली कुछ लोगों को पैसे भी दिए गए, अप टू 3000 पाउंड तक की वहां पे यूके के अंदर बात हो रही है कि जी उन्हें मुलाइजा फराहम किए गए और पाकिस्तान इस्लामाबाद बुलाया गया, उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल भी हुआ। और फिर जिस मकसद के लिए लोग गए थे कि नज़ारा हो उनका, दीदार हो उनका आर्मी चीफ से, वो भी हुआ। ना सिर्फ दीदार हुआ, बट आर्मी चीफ ने बहुत ही इत्मीनान से कहा कि जी ये कहानी आप अपने मुस्तकबिल, हम अपने मुस्तकबिल की जो जनरेशंस और औलादों को कि पाकिस्तान की कहानी हम सिखाएंगे भी और बताएंगे भी। अब कहानियां तो मुख्तलिफ हो सकती हैं क्योंकि इस वक्त सिपा सालार और उनकी फौज और उनके अहलकार एक तरफ, और दूसरी जानिब डिजिटल दहशतगर्द, असली दहशतगर्द और पाकिस्तान की अक्सरियत। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अक्सरियत, क्योंकि पाकिस्तान की अक्सरियत ने जिस कुव्वत को और जिस सियासी जमात को वोट दिया था, उसका बल्ले का निशान छीन जाने के बावजूद उसके मैंडेट के ऊपर एक दिन दहाड़े डाका डाला गया। और उसके बाद जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और हम सबके सामने हैं। और आर्मी चीफ ने यह बात भी कही कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक जेवर है, एक हीरा है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर उसकी एक बहुत अहमियत भी है। अब जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे बलूचिस्तान के अंदर, वो भी हमारे सामने हैं। और इन्होंने ये भी कहा जनरल आसिम मुनीर ने कि हम किसी भी मुखालिफ से नहीं डरते, हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं, और हम किसी भी मुश्किल के सामने अपना सर नहीं झुकाते और ना कभी झुकाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उम्मीद और तेजी से कामयाबी की तरफ चल रहा है और डेवलपमेंट भी होगी, और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट और मुस्तकबिल और तरक्की के अंदर कोई भी रुकावट पैदा कर सके, क्योंकि उन्होंने कहा अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह ने पाकिस्तान को ब्लेस भी किया है या नवाजा है, यानी
ابنڈنٹ ریسورسز، یعنی ان گنت پاکستان کے پاس ریسورسز ہیں جس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا. ساتھ ساتھ سپہ سالار نے یہ بھی کہا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کا ایک بہت اہم اثاثہ ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، برین ڈرین نہیں ہو رہا، برین گین ہو رہا ہے. There's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. اور انہوں نے جو تعریفیں کی بین الاقوامی بیرون ملک پاکستانیوں کی، اب ہر بیرون ملک پاکستانی کی تعریف تو اپنی جگہ، تنقید بھی بہت ہوتی ہے، اور بہت بیرون ملک پاکستانی تھوڑے تپے ہوئے بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، کیونکہ ان کی فیملیز جو ہے پیچھے پاکستان کے اندر لندن میں ملاقاتیں ہوئی لوگوں سے، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، تو اس حوالے سے لے کر پاکستانی جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملیز بھی پاکستان سے نقل مکانی کر کے ان کے پاس آ جائیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مگر سپہ سالار کا یہ دعویٰ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اور آبویسلی قرآنی آیات بھی انہوں نے استعمال کی، اور جو ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے تھے، یا جو پہلے بات ہوتی تھی ریاست مدینہ کی، انہوں نے کہا ریاست مدینہ نہیں، ریاست طیبہ ایک بنی تھی اسلام کے نام پہ، اور دوسری ریاست بنی تھی پاکستان. تو اسلام کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ، کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا، اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یثرب، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یہ قرآن میں نام ہے اس کا، جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے، کلمے کی بنیاد کے اوپر. اور یہ بھی کہا کہ جو احساسات ہیں ان کے دل میں آرمی چیف کے پاکستان بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے، وہ بہت گہرے ہیں، اور اسی لیے وہ یہ سب ہمت اور محنت کر رہے ہیں. اور یہ کہا کہ آپ سب جو وہاں پہ موجود تھے، 1500 کے قریب بیرون ملک سے آئے ہوئے پاکستانی، وہ سب پاکستان کے سفیر ہیں، اور پاکستان کی جو روشنی ہے وہ عکاسہ کرتے ہیں پوری دنیا میں یہ سفیر. اور اسی سلسلے میں پھر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ لوگ بیرون ملک کے پاکستانی پاکستان کی کہانی بتائیں گے اپنے آگے والی جو نسلیں آئیں گی اور جنریشنز کو، ان کو. یہ کہا کہ آپ کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے. یو شوڈ آلویز ہولڈ یور ہیڈ ہائی بیکاز یو ڈو ناٹ بلانگ ٹو اینی آرڈنری. آپ کسی معمولی ملک سے آپ کا تعلق نہیں ہے. آپ کو اپنے اوپر شان اور اعتبار اور اطمینان اور خود مختاری دکھانی چاہیے، کیونکہ آپ ایک بہت ہی عظیم اور طاقتور ملک کے باشندے ہیں یا ملک سے گئے ہیں. اب کتنے طاقتور ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں، وہ IMF بھی جانتی ہے، وہ ورلڈ بینک بھی جانتا ہے، اور وہ امریکن ڈیلیگیشن جو آئی تھی جن سے ہمارے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور کتنے عظیم ہم ہیں. ہم نہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں، نہ ہم کسی کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ہم کسی کو ہم صرف نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور باقی چیزیں. اچھا، شہداء کے اوپر بھی آرمی چیف نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی قربانیاں ہیں اور شہادتیں ہیں وہ کبھی نہیں بھولی جائیں گی. اور یہ بھی کہا کہ ہم یہ اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس مقام تک پہنچائیں گے جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا. اور آخر میں آرمی چیف نے کشمیر کی بھی بات کی، اور کہا کشمیر ہے اور ہمیشہ رہے گا پاکستان کی جگولر وین، یعنی پاکستان
کہ وہ رگ جس سے دل دھڑکتا ہے، جس سے جان دھڑکتی ہے، اور ساتھ ساتھ ابھی کچھ ہی دن پہلے امریکن جوئش کانگریس کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا جس کے اندر پاکستان کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے حماس کی تنقید کی، تو آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہمارا دل سب پاکستانیوں کا غازہ کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہے اور دھڑکتا رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آرمی چیف کے کامنٹ سے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کیا یہ اوورسیز پاکستانی کنونشن، کیا بین الاقوامی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے نظریات اور تاثرات کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آئے گی جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر؟ پلیز بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ۔